قیادت میں سے کافی لوگ یہاں آج ہائی کورٹ پشاور میں موجود ہیں بشمول میرے، بلکہ میں تو چلے خیر لوکل ہوں لیکن اسلام آباد سے، پنجاب سے ابھی آپ نے دیکھا بہت خواتین، اس کے علاوہ فراز صاحب اور ساتھ بھی ہمارے آج یہاں ضمانت کرانے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو حکومت نے ہمارے خلاف احتجاج کی آڑ میں بنیاد قسم کی ٹرانزٹ بیل اور اومنی بیل وغیرہ کے لیے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ میرے خلاف بھی 6 FIRs ہیں، میں بھی آیا ہوں، آج پیپرز جمع کرائے ہیں تو انشاءاللہ ضمانت مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک ثبوت ہے اس غیر قانونی طور پر قانون کے استعمال کا، جس کے نتیجے میں بے بنیاد جھیلی جھوٹی FIRs درج کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، آپ نے دھرنے کا کہا، دھرنا، جلوس، مظاہرہ، جلسہ، یہ سب احتجاجی تحریک کے مختلف مراحل اور حصے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جلوس بھی نکالے، ہم نے احتجاجی مارچ بھی کیے، ہم نے دھرنے بھی دیے، آئندہ بھی دیں گے۔ تحریک ہماری جاری ہے اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس جیلی، غیر قانونی، غیر آئینی، بے شرم حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد جانا، احتجاج کرنا، کہیں کسی طرف بھی جانا، یہ ہر پاکستانی شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ ہم نے وہ حق استعمال پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہماری تحریک جاری ہے، تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رہ گئی بات کسی خصوصی ایکٹیویٹی کی، کسی ایک مرحلے کی، تو وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کل اپنے بیان میں کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہمارا احتجاج جاری ہے اور ہم مزید بھی انشاءاللہ ان کی طرف سے جو بھی احکامات آئیں گے ان کی روشنی میں مزید بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں۔ بیک ڈور یا فرنٹ ڈور مذاکرات تو ہمیشہ چلنے چاہیے۔ میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں نے تو آپ کے سامنے بار بار تحریک طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ تمام انسانی مسائل وہ صرف اور صرف مذاکرات اور افہام و تفہیم سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ بندوق سے، گولی سے، ڈنڈے سے، آنسو گیس برسانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل مزید الجھ جاتے ہیں۔ رہ گئی بات مذاکرات، ابھی سچ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں گے کہ آگے آنے والے وقت میں کوئی اگر موقع ملتا ہے اور خان صاحب کی اجازت ہوگی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ان مراحل کا آغاز کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستانی عوام کے عزت نفس کے تحفظ کے لیے، آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے برسر پیکار وہ سیاسی جماعت ہے جس کو 2024 8 فروری کے الیکشن میں پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ اگر آپ تمام باقی پارٹیوں کے ووٹ جمع کر لیں تو تحریک انصاف کے اکیلے پارٹی کے ووٹ تمام پارٹیوں سے زیادہ ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں تحریک انصاف بستی ہے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ رہ گئی بات خیبر پختونخوا کی، تو میرے خیال میں یہاں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ اسمبلی میں ہمارے ممبران کی تعداد سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آج خیبر پختونخوا کا کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج اگر خیبر پختونخوا اور پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے پختونوں کا کوئی لیڈر ہے تو وہ بھی عمران خان ہے، اس لیے کہ عمران خان کو انہوں نے اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہوئے اسے ووٹ دیا۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ ہمیں انتشاری پارٹی کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کے جیلی، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی اقتدار کو، حکومت کے تخت پہ قبضے کو چیلنج کرتے ہیں، اس پر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ غلط ہو، تو ان کو یہ انتشاری ہی کہیں گے۔ اس سے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہو رہی۔ ہمیں حیرانگی تب ہوتی ہے جب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ نہ تو یہ جمہوریت کو سمجھتے ہیں، نہ جمہوریت ان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فسطائیت پر مبنی ایک ٹولہ ہے جس نے صرف ذاتی فائدے اور گروہی مفادات کی خاطر تخت پر قبضہ کیا۔ انتشار یہ پھیلا رہے ہیں، ہم نہیں پھیلا رہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے برملا اوپنلی سینکڑوں نہتے کارکنوں پر فائرنگ کی ہے، لوگوں کو شہید کیا ہے، زخمی کیا ہے، قوت کا استعمال کیا ہے۔ انتشار پھیلانے کا سبب یہ ہیں، ہم نہیں۔ دیکھیں، ملاقات بالکل ہوئی ہے خان صاحب سے، اور وہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی، اور اس ملاقات میں جو باتیں ہوئی تھیں اور جو خان صاحب کے پیغامات تھے وہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکے ہیں، تمام چینلز نے دکھائیں، اس لیے میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یقیناً اس دن بھی مذاکرات جاری تھے اور اسی لیے تھے کہ معاملے کو ہم کسی اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ دیکھیں، ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ طور پر پیش رفت کرنی ہوتی ہے، اور ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر سیاست کرنی ہوتی ہے۔ یہ تینوں مختلف سٹیجز ہیں۔ آپ نے
امن و امان کی بات کی. امن و امان صرف خیبر پختونخوا کا نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پورے خطے کا مسئلہ ہے تو یہ بے جا اس لیے نہیں ہوگا کہ افغانستان، پاکستان، ایران اور بھارت بذات خود جو اپنے آپ کو اس علاقے کا بہت بڑا تیسمار خان کہتا ہے، وہاں پر بھی امن و امان کے مسائل ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے توسط سے اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خیبر پختونخوا کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہمارے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، تو ہمارے صوبے میں امن و امان کا یہ مسئلہ تحریک انصاف کے دور میں نہیں پیدا ہوا. یہ مسئلہ 1979 میں 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اس وقت سے یہ مسائل ہے. یہاں پر ایک سول وار کی کیفیت ہے، یہاں پر دہشت گردی پیدا ہوئی. آج پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو خیبر پختونخوا کے سر پہ تھوپنا نہ صرف پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس لیے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. کسی بھی ملک میں ٹیررزم، دہشت گردی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہمیشہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جائیں. ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس مسئلے سے اپنے آپ کو بالکل سائڈ پر رکھ کر صرف الزامات کی سیاست کر رہی ہے، جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، بارڈر کی سیکیورٹی کرنی چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف اس لیول پر اقدامات کرنے چاہیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. ایک منٹ. دوسری بات، کرم کا آپ نے کہا، کرم میں یقیناً پرابلم تھا. کرم میں میں خود بھی گیا، اس پیس ٹاکس کا میں بھی حصہ تھا. کرم میں ہم نے وہاں پہ 2-3 دن قیام کیا. ہم نے اہل تشیع سے بھی ملاقات کی، اہل سنت سے بھی ملاقات کی، اور اس کے نتیجے میں سیز فائر کروایا. ایک دوسرے کی لاشیں جو ان کے قبضوں میں تھیں وہ واپس کروائیں، قیدی واپس کروائے، یہاں تک کہ خواتین قیدی بھی واپس کروائیں. سیز فائر کا اعلان ہوا. مجموعی طور پر وہ سیز فائر آج بھی برقرار ہے. ہاں البتہ بعض مخصوص علاقوں میں. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.